رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اچھا، پیچھے یہ بیان کیا گیا تھا کہ عمر المنطلق اور زید اخو کا، پھر کیا گیا ان کا برعکس کر لیں، جو ان میں سے مقدم ہو جائے، جو معلوم ہو اس کو مبتدا بنا لیں، اور جس کے بارے میں معلوم بعد والا ہو تو اس کو ہم خبر بنا لیں گے۔ تو لہذا المنطلق کو مبتدا بنا لیں گے اور اخو کا وہ بھی مبتدا بنا لیں گے، یعنی اخو کا زید المنطلق و عمر میں سامع کو جو معلوم ہے اس کو مبتدا بنا لیں۔ مثلا ایک ذات کے دو وصف ہیں، کیا ہیں؟ ایک ذات کے دو وصف ہیں اور سامع ان میں سے ایک سے واقف ہے، دوسرے سے ناواقف ہے، تو سامع کو جو معلوم ہے اس کو مبتدا بنا لیں گے اور دوسرا والا جو ہے وہ خبر بن جائے گا۔ جیسے اخو کا زید مثالی میں اخو کا معلوم ہے اسے لیکن زید معلوم نہیں ہے، یا تو ایسی صورت میں اس کو بنا لیں گے مبتدا، یا المنطلق تو معلوم ہے عمر معلوم نہیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ایسے کیا کر لیں گے، مبتدا بنا لیں گے اور دوسرے والے کو خبر بنا لیں گے۔ تو اکثر میں یہی بات تھی کہ عمر المنطلق میں کیا ہے، مبتدا جو ہے پہلی والی مثال میں عمر المنطلق عمر کیا مبتدا ہے، اور المنطلق عمر میں کیا ہے، اب مبتدا کون بنے گا، المنطلق بنے گا۔ لیکن یہاں جو ہے فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں یہی چیز بیان فرما رہے ہیں، وقیل الاسم متعین للابتداء، کہہ رہے ہیں اسم یہ متعین ہے ابتدا کے لیے، دلالتی علی الذات، ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے، وصفۃ للخبریت، اور صفت جو ہے یہ متعین ہے خبریت کے لیے، لدلالتی علی امر نسبی، کیونکہ یہ امر نسبتی پر دلالت کرنے کی وجہ سے، ایسے امر پر جو نسبتی ہوتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا، لیکن اس کا رد جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں آگے، بلکہ کہیں گے رد بیان فرما کے کہیں گے کہ دیکھیں، بلکہ جو اسم مبتدا کے لیے ہوتا ہے، جو چیز جو ہوگی اگر وہ آ گئی صفت خبر کے لیے ہوتی ہے، یہ جو کہا گیا کہ اسم جو ہوتا ہے ابتدا کے لیے ہوتا ہے اور صفت جو ہوتی ہے وہ خبر کے لیے ہوتی ہے، اس کا رد یہاں وہ ردہ سے جواب دے رہے ہیں کہ کہیں گے جس شخص کے لیے صفت ہے وہ شخص صاحب اسم مانا جائے گا۔ اب یوں کہیں گے کہ یعنی زید ہے، مطلب یہ ہے کہ صفت دال ہے اور ذات پر جو صفت تعویل کے ساتھ اسم ہوتی ہے۔ اب لہذا ہم ایسی تمام مثالوں میں جہاں پر المنطلق آ رہا ہے اس کو مبتدا بنائیں گے تو ہم کہیں گے صفت صاحب انطلاق، یعنی وہ صاحب انطلاق ہو گیا وہ اسم، لیکن یہ بطور تعویل کے طور پر تو مبتدا بنے گا، لیکن صریح طور پر اصل دیکھا جائے تو امر ہی تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہاں پر حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اذا قدمت الصفت، جب صفت مقدم ہو جائے تو مبتدا ہوگی اور اسم مؤخر ہو کر کے خبر بن جائے گا، کانت الصفت معولۃ بالذات، تو صفت جو ہوگی وہ معول ہو کر تعویل بالذات ہو کر کے کیا بن جائے گی، مبتدا ہوگی اس شخص کے معنی میں جس کے لیے کوئی صفت ہے، اور اسم جو ہوگا یہ صفت کی تعویل میں ہو کر اس معنی کر کے وہ صاحب اسم ہے، اس معنی کر کے کیا بن جائے گا، وہ خبر بن جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وقیل، اور کہا گیا الاسم متعین للابتداء، کہا گیا اسم یہ متعین ابتدا کے لیے، لدلالتی علی الذات، ذات پر دلالت کرنے کی وجہ سے، خواہ وہ مقدم ہو یا مؤخر ہو، وصفۃ للخبریت، اور صفت خبر کے لیے کیا ہے، متعین لدلالتی علی امر نسبی، کیونکہ یہ دلالت کرتی ہے ایسے امر پر، ایک ایسے معنی پر جو قائم ہے غیر کے ساتھ، ایسے امر پر جو نسبتی ہوتا ہے، ایسے معنی پر جو غیر کے ساتھ قائم ہو، اور جو غیر کے ساتھ قائم ہو جس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو خبر بنایا جائے، مبتدا نہ بنایا جائے، چاہے وہ مقدم ہو یا مؤخر۔ یہ تو قول تھا کس کا، امام رازی کا۔ امام رازی نے یہ بات کہی کہ چاہے اس مقدم ہو یا مؤخر ہو، اسم متعین ہے ابتدا کے لیے، خبر چاہے مقدم ہو یا مؤخر ہو وہ متعین ہے خبریت کے لیے، تو لہذا اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے خبر کو۔ تو وہ ردہ، یہ ردہ کے ذریعے جواب دیا کس کا، اسی کا جواب دیا کہ بأن المعنی، کہ اس طور پر معنی یوں کہیں گے ہم
یعنی معنی یہ کہا جائے، صاحب قیل جو امام رازی نے کہا اس کا جو جواب دے رہے ہیں کہ معنی المنطلق زیدی، المنطلق زیدی، زیدن جیسی مثالوں میں المنطلق کو مبتدا بنائیں تو کیا کہیں گے؟ معنی یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کے لیے صفت ہے وہ صاحب اسم ہے۔ معنی کیا ہو؟ وہ شخص جس کے لیے صفت ہے صاحب اسم ہے، لہذا بطور تعویل، گویا کہ بطور تعویل جو ہوگا منطلق کو اسم بنا کر کے مبتدا بنا دیں گے اور اسم کو بطور تعویل صفت بنا کر کے خبر بنا دیں گے۔ یہ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آ جائے اگر وہ صفت بھی ہے تو صفت کو بھی بطور تعویل بنا کر مبتدا بنا سکتے ہیں۔ تو کہیں گے کیا؟ صفت دال ہے ذات پر، اور تو صفت تعویل کے ساتھ اسم ہوتی ہے۔ جب صفت اسم ہوئی تو پھر ابتدا میں آ سکتی ہے۔ ابتدا کے لیے اسم کا خاصہ نہ رہا، صفت کا اسم ہونا تعویلی ہے، صریحی نہیں۔ صفت کا اسم ہونا تو معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کے لیے صفت ہے وہ صاحب اسم ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُ جُمْلَةً فَلِلتَّقْوِي أَوْ لِكَوْنِ سَبَبِيًّا۔ رہا مسند کا جملہ ہونا، آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ مسند جملہ کب بنتا ہے؟ دو چیزوں کی وجہ سے، یا تو وہ حکم کی تقویت کے لیے ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ کیا ہو؟ سبب بیان کرے کسی کی، جیسے کہ زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم سبب ہی ہے، کسی دوسرے کی متعلق کی صفت بیان کر رہا ہے، خود اس کی ذات کی زید کی صفت بیان نہیں کر رہا ہے۔ زید ابوہ قائم، زید جس کا باپ کھڑا ہے۔ تو یہاں دیکھیں جملہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سبب بھی ہے۔ اور مفرد کب بنتا ہے؟ جب دونوں فائدے فوت ہو جائیں۔ کون سے؟ نہ تو وہ حکم کی تقویت کے لیے ہو اور نہ ساتھ ہی ساتھ وہ سبب ہی ہو، جیسے زید قام، زید قائم، زید قائم۔ تو ردا تو اب فرماتے وَأَمَّا كَوْنُ، رہا مسند کا جملہ ہونا، فَلِلتَّقْوِي تو وہ حکم کی تقویت کے لیے ہوتا ہے، اَوْ لِكَوْنِ سَبَبِيًّا یا سبب کے طور پر ہوتا ہے، لما مرہ جیسا کہ گزر چکا، جیسے البستان و اظہار جمیلتن، یہاں جملہ بھی ہے اور سببی بھی ہے۔ اور اگر غیر سببی یعنی نہ تو حکم کی تقویت کے فائدہ کے لیے ہو اور نہ ساتھ ہی ساتھ وہ سبب بنے۔ وہ اسمیتوا، رہا جملے کا مسند کا اسم ہونا، وہ فعلیتوا اور کا فعلیہ ہونا، اس کا شرطیہ ہونا، لما مرہ جیسا کہ ہوتا ہے، جیسا کہ گزر چکا۔ اسمیہ ہونا، رہا مسند کو اسم کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے، زید ابوہ قائم۔ اور رہا مسند کو فعل کیوں لاتے ہیں؟ تجدد اور حدوث پر دلالت کرنے کے لیے۔ مسند کو شرطیہ کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے جو ہے وہ اعتبارات ہوتے ہیں، جو تفصیل جو ہوتی ہے ان اعتبار کی طرف نظر کرتے ہوئے جو شرطوں کے درمیان جو ہوتے ہیں الگ الگ فائدے ہوتے ہیں ہر ادوات شرط کے، جن کی تفصیل آپ کو پیچھے بیان کی گئی۔ تو شرطیہ لاتے ہیں ان اعتبار کی طرف جو شرط کے درمیان، جو ادوات شرط کے درمیان جو تفاصیل ہوتی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے۔ وہ ظرفیتوا، اور مسند کو ظرف کیوں لاتے ہیں؟ جیسے زید فی الدار خبر ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں ظرف کیوں لاتے ہیں؟ لاختصار الفعلیت، فعل کو اختصار کرنے کے لیے۔ کیسے فعل اختصار ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہیں گے زید فی الدار، یہ مختصر ہے کس سے؟ زید استقر فی الدار سے۔ ارے عبارت کیا نکلے گی؟ زید ثابت فی الدار نکالیں یا زید استقر فی الدار نکالیں، تو یہ مختصر ہے، زید فی الدار مختصر ہے۔ تو اختصار کے لیے کس کو لاتے ہیں؟ ظرفیت کو لاتے ہیں۔ وہ ظرفیتوا للاختصار الفعلیت، اور اس کا ظرفیہ ہونا فعلیت کے اختصار کرنے کے لیے۔ اذ ہی مقدرۃ بالفعل علی السا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے تعویل ہوتی ہے کس کی؟ فعل کے ساتھ صریح طور پر، اصح قول پر، فعل کے ساتھ ہی مانتے ہیں زیادہ تر ثبتا۔ اچھا یہ کس کے قول پر ہوگا؟ بصریوں کے قول پر، انہوں نے اصح کا قول لفظ کیا، یعنی جو ہے بصری حضرات جملہ انہوں نے کیا کہا؟ فعلیت کے ساتھ انہوں نے کہا، یہ انہوں نے یہ نہیں کہا، اشارہ اس بات کی طرف کہ یہاں پر جو مقدر مانیں گے وہ فعل مانیں گے بصریوں کے قول پر، ورنہ تو کوفیوں کے نزدیک جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، ثابت نکالیں گے، زید ثابت فی الدار۔ تو انہوں نے کہا کہ فعلیت کا اختصار کرنے، کیونکہ یہ مقدرۃ بالفعل، کیونکہ یہ فعل کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ معول ہوتا ہے اصح قول پر،
اور غیر ایسا قول جو ہے بصریوں کا ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں ثابت اس میں فاعل سے تعویل مانی جاتی ہے، یعنی اگر آپ کہیں گے تو زید ثبت فی الدار یہ نکلے گا کس کے نزدیک، بصریوں کے نزدیک، اور زید ثابت فی الدار کوفیوں کے۔ واما تاخیر ہو رہا مسند کا مؤخر ہونا فلک انا ذکر المسند الیہ اہم ہو، تو مسند کا مؤخر ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ مسند الیہ کا ذکر کیا ہوتا ہے، وہ اہم ہوتا ہے، رکن اعظم ہوتا ہے جملے کے اندر، اس کا ذکر اہم ہے، اس وجہ سے مسند الیہ کو مقدم کر دیتے ہیں اور مسند کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی وہ نکات جو مسند کے مؤخر ہونے کا تقاضا کرتے ہیں اور مسند الیہ کی تقدیم کا۔ اب یہاں پر دیکھیں جیسے کہ فرماتے ہیں واما تقدیم ہو رہا مسند کا مقدم کرنا پھر کیوں ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں مسند کا مقدم کرنا فل بالمسند الیہ، مسند الیہ کے ساتھ تخصیص کے لیے ہوتا ہے، مسند الیہ کے ساتھ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اب کوئی دوسروں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، مسند کو جہاں مقدم کریں تو مسند الیہ کے ساتھ اس کی تخصیص کرنے کے سبب سے ہوتا ہے۔ جیسے لا فیہا غول، قرآن پاک میں آیا کہ جنتیوں کو جنت میں جو شراب دی جائے گی اس میں نشہ نہیں ہوگا، اسی میں نشہ نہیں ہوگا، لا فیہا غول، اسی میں نشہ نہیں ہوگا، برخلاف خمور الدنیا، برخلاف دنیا کی شرابیں تو ان میں انسان شراب پیتا ہے ساتھ ہی ساتھ سر چکراتا ہے، پیر لڑکھڑاتے ہیں، اعضاء ادھر ادھر دوڑتے ہیں اور انسان کی عقل جو ہو جاتی ہے معوف ہو جاتی ہے، تو یہ دنیا کی شرابوں کے اندر رہتا ہے، برخلاف لا فیہا غول یعنی آخرت کی شراب اسی کے اندر کیا ہوگا، نشہ نہیں ہوگا۔ لا فیہا یہ مسند کو مقدم کیا گیا کس کے لیے، مسند الیہ کے ساتھ تخصیص کرنے کے لیے کہ صرف اسی کے اندر نشہ نہیں ہوگا، اے بخلاف خمور الدنیا، برخلاف دنیا کی شرابوں کی۔ اب جب یہ کہا کہ مسند الیہ کی تقدیم، مسند کی تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے مسند الیہ کے ساتھ، ولہذا لم یقدم الظرف، اسی وجہ سے ظرف کو مقدم نہیں کیا جائے گا لا ریب فی میں، کیا نہیں کریں گے، لا فی ریبہ نہیں کہیں گے، لا فی بلکہ کیا ہے، لا ریب فی، مسند کو مقدم نہیں کریں گے یہاں پر، کیوں نہیں کریں گے، کیوں، لئلا یفید ثبوت الریب فی سائر کتب اللہ تعالی، تاکہ یہ فائدہ نہ دے اس بات کا، تاکہ یہ فائدہ نہ دے کہ ریب کے ثبوت کا اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام کتابوں میں۔ ارے بھائی اب یہ لازم آئے گا اسی میں شک نہیں، اس کے علاوہ دوسری اللہ کی جو کتابیں ہیں ان میں شک ہے، یہ لازم آئے گا، اس لیے یہاں پر مقدم نہیں کریں گے، لازم یہ آئے گا کہ مسند کی تقدیم، ورنہ لازم یہ آئے گا کہ دلالت کرے اس بات پر کہ ریب جو ہے صرف قرآن میں تو نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ دوسرے اللہ کی کتابوں میں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے مقدم نہیں کیا جائے گا ظرف کو لا ریب فی میں، لئلا یفید، تاکہ یہ فائدہ نہ دے کہ ریب کا ثبوت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام کتابوں میں۔ ہو گیا، یا مسند کو مقدم کیوں کرتے ہیں، یہ شاید کوئی لکھتا ہو تو اچھی طریقے سے ہر فائدے الگ الگ آئیں، ہر چیزیں اتنا خوبصورت طریقے سے لکھی جا سکتی اس کتاب کو، الگ الگ فائدے سارے جمع کر کے، یہ اس کے انسان کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی، اس کو مزید اور اچھا کر سکتے تھے، ہیڈنگ کے حساب سے ڈال سکتے تھے، الگ یہ فائدے آئے، پوری ترتیب سے لکھی گئی ہے، کہیں اس کو ربط و یابس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یا تنبیہ کرنے کے لیے اول امر سے علی انہ خبر لا نعت، یا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے شروع سے ہی کہ یہ خبر ہے صفت نہیں ہے، کیا ہے یہ کہ یہ خبر ہے صفت نہیں ہے، شروع سے ہی پہلے تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ جو ہے مسند کو مقدم کر دیتے ہیں مسند الیہ پر، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ صفت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ خبر ہے، کیونکہ صفت اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہوتی ہے لیکن خبر اپنے موصوف پر، اپنے مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، جیسے کہ شاعر حسان بن ثابت کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، لہو حمم لا منتہا لکبارہا، ان کی کچھ ہمتیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمتیں ایسی ہیں کہ لا منتہا لکبارہا، ان کی بڑی بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہا نہیں، چھوٹی ہمتیں تو ایسی ہیں لا منتہا لکبارہا، ان کی بڑی ہمتوں کی تو کوئی انتہا، بڑے عزم و ارادوں کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَىٰ، بڑے ان کی ہمتیں ایسی ہیں جن بڑی ہمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وَهِمَّتُهُ الصُّغْرَىٰ أَجَلُّ مِنَ الدَّهْرِ، اور ان کی جو چھوٹی چھوٹی ہمتیں عزم و ارادے ہیں وہ زمانے سے بڑی ہیں، کیا ہیں وہ،
زمانے سے بڑے، یعنی عرب جو مثال دیتے ہیں یہاں پر، تو اب جو یہاں پر دیکھیں لہو ہمامن لا منتا، ان کی ہمتیں ایسی ہیں جن کی بڑی ہمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہمت الصغرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی ہمتیں ہیں، چھوٹے عزم و ارادے ہیں، وہ کیا ہیں؟ زمانے سے بھی بڑے ترتر ہیں۔ اب یہاں یعنی ان کو شمار، بڑی کو تو شمار بھی نہیں کہہ سکتا، اور چھوٹی جو ہیں وہ زمانے سے بڑی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں محل استشہاد کیا ہے؟ لہو ہمامن، محل استشہاد جو ہے وہ لہو ہمامن ہے، اور یہاں لہو جو ہے یہ خبر ہے جو مقدم ہے ہمامن مبتدا پر، صحیح ہے؟ ہمامن جو ہے مبتدا پر مقدم ہے، اور اسے پہلے سے ہی تنبیہ کر دی کہ لہو جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے، مسند الیہ نہیں ہے، مسند ہے جو مقدم ہے کس پر؟ مبتدا پر، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہ صفت ہے، صفت ہونے کا، کیوں کہ صفت اپنے موصوف پر مقدم، ہاں اگر اسے مؤخر کر دیتے اور کہتے ہمام لہو تو وہم ہو سکتا تھا کہ ہمام موصوف ہے اور کیا ہے؟ لہو کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، لیکن جب مقدم ہو گیا تو وہم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ صفت اپنے موصوف پر مقدم نہیں ہے۔ جیسے آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ جب ذوالحال نکرہ ہو تو حالت نسبی میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو مقدم کرنا ضروری ہے، ورنہ صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ ہاں، تو ان کی بڑی ہمتیں، چھوٹی ہمتیں جو ہیں زمانے سے بڑھ کر ہیں۔ اب تفاعل یا نیک فعلی لینے کے لیے مسند کو مقدم کر دیتے ہیں، کسی کو بہت اچھی بات بتانی ہے تو کہا ناجح انتا، کامیاب ہونے والا تو ہی ہے، کیا ہے؟ کامیاب ہونے والا، یا اب یہ برائی کر دیں، کسی کو برائی پہنچانا مقصود ہے، ناکام ہونے والا تو ہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ بس شروع ہو گیا، اس کو جلدی جو ہے اس کو پہنچانا مقصود ہے، کیا؟ ضرر پہنچانا مقصود ہے یا خوشی پہنچانا مقصود ہے، تو ناجح انتا، کامیاب ہونے والا تو ہی ہے، تو یہ نیک فعلی کے لیے مسند کو مقدم کر دیتے ہیں۔ اب تشویق الی ذکر المسند الیہ، یا مسند الیہ کی طرف شوق دلانے کے لیے مقصود ہو تو وہاں پر مسند کو مقدم کر دیتے ہیں۔ مسند الیہ کو کا ذکر کو کیا ہے؟ مقدم کر دے دیتے ہیں۔ اب تشویق الی ذکر المسند الیہ، مسند الیہ کی طرف شوق دلانا ہو تو وہاں پر مسند کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جائے ثلاثۃ، یہ جو ہے مسند ہے، تشرق الدنیا ببہجتی ہے، تین چیزیں ایسی ہیں جو اپنے حسن و شادابگی سے، جو اپنے جمال سے، جو اپنی روشنی سے جو ہے دنیا کو روشن کر دیتی ہیں۔ اپنے کیا ہے؟ تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کو روشن کر رہی ہیں، کس سے؟ اپنی روشنی سے روشنی کر رہی ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمس الضحیٰ، ایک تو سورج ہے، اور ایک ابو اسحاق ہے، اور دوسرا چاند ہے۔ شاعر جو ہے یہاں پر جو تعریف کر رہا ہے وہ محمد بن وہیب جو تعریف کر رہا ہے معتصم باللہ کی، اور کہہ رہا تین چیزیں ہیں جو اپنے جمال سے، اپنی روشنی سے دنیا کو منور کر رہی ہیں، ان میں سے چاند و سورج تو ہیں، ساتھ ہی ساتھ ابو اسحاق بھی ہے جو معتصم باللہ کی کنیت وغیرہ ہیں۔ تو یہاں دیکھیں مسند کو مقدم کر دیا گیا، تین چیزیں ہیں جو دنیا کو روشن کر رہی ہیں۔ کون ہے وہ تین چیزیں؟ بتائیں، تھوڑا شوق دینا۔ کیونکہ جب یہاں مسند کو مقدم کر دیا تو یہاں شوق پیدا ہوا کہ مسند الیہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز سامع کے دل میں واقع ہو، اس لیے کہ جو چیز طلب کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ جاگوزی ہوتی ہے، وہ زیادہ معزز ہوتی ہے۔ ہو گیا؟ اب اس کے بعد فرما رہے ہیں تنبیہ کثیر مما ذکر فی ھذا الباب والذی قبلہ، بہت ساری چیزیں جو اس باب میں یعنی مسند کے باب میں اور جو اس سے پہلے مسند الیہ کے باب میں ذکر کی گئی، اور اس سے پہلے جو مسند الیہ کے باب میں ذکر کی گئی، غیر مختصم بہما، صرف انہی کے دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کون سی؟ جیسے ذکر و حذف وغیرہ سے ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے کہ تعریف، تنکیر، تقدیم، تاخیر، ابدال، تاکید، تعطف وغیرہ کیا ہیں؟ انہی دونوں کے ساتھ خاص نہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ان دونوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کون سی؟ جیسے ضمیر فصل ہے، یہ نہیں لائی جاتی مگر دو مسندوں کے درمیان۔ اسی طرح کسی شے کا فعل ہونا، یہ صرف مسند کے علاوہ میں تصور نہیں کیا جا سکتا، کسی چیز کا فعل ہونا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے ساتھ نہیں پائی جاتی بلکہ اوروں میں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ تعریف، تنکیر وغیرہ۔
تو کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں جو اس باب میں ذکر کی گئی یعنی مسند کے باب میں اور جو اس سے پہلے ذکر کی گئی جو مسند علیہ کے باب میں ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہے صرف جیسے ذکر حذف وغیرہ یعنی تعریف و تنکیر تقدیم و تاخیر وغیرہ. ہاں بعض چیزیں ایسی تھیں جو ان دونوں کے ساتھ خاص تھیں. اب کہہ رہے ہیں کہ تو پھر ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے ہیں ذکر اس لیے نہیں کیا والفتین اذا اتقن اعتبار ذلک فیہما اور وہ ماہر اور کامل اور ذہین و فتین جب اس کا اعتبار کرنے میں مضبوط ہو جائے گا ان دونوں میں کوئی ماہر ذہین و فتین جب کیا ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا ان کا اعتبار کرنے میں کن دونوں میں مسند الیہ میں اور مسند میں تو وہ جان لا یخفی علیہ اعتبار فی غیرہما تو اس پر مخفی نہیں رہے گا اس کا اعتبار کرنا ان دونوں کے علاوہ میں کیا ہوگا یعنی وہ اعتبار جب زیادہ جان لے گا پریکٹس کر لے گا ہاں یہ ہوتی ہیں اب یہ ساری چیزیں دوسروں میں بھی نکال سکتے گا وہ تو کہہ رہے ہیں اس پر مخفی نہیں رہے گا وہ اعتبار ہے کثیر ان دونوں بابوں کے علاوہ میں جو ان دونوں میں گزر گئے. مسند الیہ کا جو ہے معرفہ لانا عالمیت کی وجہ سے کس لیے ہوتا تھا حاضر کرنے کے لیے ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہیں. اب کہہ رہے ہیں یہ جب چیز جان لے گا کہ مفعول بہ کا معرفہ لانا تو کہیں وہ بھی ایسی ہوگا. اسی طرح کہا گیا کہ مسند الیہ کا جو ہے بدل لانا وہ کس لیے ہوتا تھا نسبت کو پختہ کرنے کے لیے ہوتا تھا. لہذا کہیں گے تو پھر مفعول کا جو ہے بدل لانا تو وہ کہیں گے وہ بھی نسبت کو واقعی مضبوط پختہ کرنے کے لیے ہوگا. جیسے اکرمت زیدن اخاکا اکرمت زیدن اخاکا تو حاصل اس کا یہ نکلا کہ دو تو ذکر کیے گئے اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں ان دونوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں لیکن جب انسان ان دو میں جب مضبوطی سے سمجھ لے گا تو کیا ہو جائے گا اس کا اعتبار کرنا مضبوط ہو جائے گا ان دونوں میں تو اس پر مخفی نہیں رہے گا ان کا اعتبار کرنا ان دونوں کے علاوہ میں بھی. تو یہ دو باب ہو گئے آپ کے سامنے مسند الیہ اور مسند الیہ کا بیان. اب اس کے بعد آئے گا احوال متعلقات فعل یہ بھی پھر ہے قصر ہے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.